السلام علیکم DWRM میں خوش آمدید ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سردار کیتھران نے کیوں خان میری کے خاندان کو قید کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، سردار کیتھران کو اس خاندان پر آخر ایسا کیا غصہ تھا کہ اس نے اتنی سفاکیت سے خان محمد میری کے پورے خاندان کو 4 سال قید کے باوجود بھی اس کے 2 جوان بیٹوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ جی تو دوستو، یہ معاملہ 2019 میں شروع ہوا۔ سردار عبد الرحمن کیتھران کی 3 بیویاں ہیں۔ پہلی بیوی بلوچستان کی ہے اور خالص کیتھرانی ہے، دوسری بیوی پنجابی ہے جبکہ تیسری بیوی پٹھان ہے۔ سردار عبد الرحمن کیتھران کا جھکاؤ شروع سے ہی اپنی پنجابی بیوی کی طرف۔ یہ دیکھ کر سردار عبد الرحمن کیتھران کے بڑے بیٹے انعام کیتھران کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سردار عبد الرحمن کیتھران اپنی پنجابی بیوی کے بچوں میں سے ہی کسی کو سردار نہ بنا ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں باپ بیٹے میں ہمیشہ سے اسی بات پر تکرار رہی۔ انعام کیتھران سمجھتا تھا کہ اس کا تعلق خالص ہی کیتھرانوں سے ہے، یعنی ان کے والدہ بھی کیتھران خاندان کی ہے اور ان کے والد بھی، تو یہ ان کا ہی حق بنتا ہے کہ سرداری انہی کو ہی ملے۔ یہ تمام تر معلومات ہمیں علاقے کے مکینوں سے ملی ہیں۔ اس کے بعد سردار کیتھران اور انعام کیتھران میں یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ سردار عبد الرحمن کیتھران انعام کیتھران سے جان چھڑوانے کے لیے یہ منصوبہ بناتا رہا کہ وہ اس پر جھوٹا مقدمہ کر کے اس کو جیل بھجوا دے گا۔ ناظرین، اپنے اس گھناؤنے کھیل میں سردار عبد الرحمن کیتھران اپنے ملازم خان محمد میری کو بھی گھسیٹتا رہا اور وہ خان محمد میری کو یہ کہتا رہا کہ وہ اس کے بیٹے انعام کیتھران کے خلاف جھوٹی گواہی دیں، جس پر سردار کیتھران کا ملازم خان محمد میری نے صاف انکار کر دیا کہ میں باپ بیٹے کے تنازع کے درمیان نہیں آنا چاہتا۔ آپ دونوں تو باپ بیٹے ہیں، کل کو آپ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، میں غریب آدمی ہوں، مفت میں ہی مارا جاؤں گا، یعنی اگر میں آپ کا ساتھ دوں تو انعام کیتھران مجھے قتل کر دے گا، اور اگر انعام کیتھران کا ساتھ دوں تو آپ مجھے قتل کر دیں گے، لہٰذا مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھا جائے۔ خدا را میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے مجھے معاف کیجیے، میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ سردار عبد الرحمن کیتھران کو یہ انکار بہت ہی ناگوار گزرا۔ وہ خان محمد میری پر دباؤ ڈالتا رہا کہ وہ انعام کیتھران کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، جس پر خان محمد میری مزید یہ دباؤ برداشت نہ کر سکا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ سارے سردار اور وڈیرے وغیرہ خود کو خدا سمجھتے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ان کو انکار کر سکتا ہے۔ ان کی ہر ایک بات علاقے کے مکینوں کے لیے حکم کے مترادف ہوتی ہے، اور اگر اس حکم میں ذرا سی بھی اونچ نیچ آ جائے تو اس کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ خان محمد میری بھاگ گیا، جس پر سردار عبد الرحمن کیتھران کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقاماً خان محمد میری کے پورے خاندان یعنی خان محمد میری کی بیوی گراں ناز، ان کی بیٹی اور ان کے 6 بیٹوں کو اٹھوا لیا اور ان 8 لوگوں کو اپنے نجی جیل میں قید کر دیا اور خوب تشدد کا نشانہ بنایا۔ پورے خاندان کو سردار عبد الرحمن کیتھران نے اپنا غلام بنا دیا اور ان سے ملازموں والے کام بھی کرواتا رہا۔ جی تو دوستو، یہ 2019 کی بات ہے اور ابھی 2023 ہے۔ وہ دن ہے اور یہ دن ہے کہ خان محمد میری 4 سال سے مارا مارا پھر رہا ہے، لیکن ان 4 سالوں میں اس غریب، اس لاچار شخص کی FIR درج نہیں کی گئی۔ کوئی بھی اس کا دکھ نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اس پر کسی کو ترس آیا۔ یہ بات پاکستانیوں کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا کر رہی ہے۔ کیا غریب کی جان اتنی سستی ہے؟ کیا غریب اور مڈل کلاس لوگ ایک آزاد ملک پاکستان کے مکین نہیں ہیں؟ کیا ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے ادارے آزاد ہیں؟ 4 سال سے ایک FIR کیوں درج نہیں ہوئی؟ کیا ان 8 لوگوں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں؟ ناظرین، بہت دکھ ہوتا ہے جب ایک آزاد ملک کے آزاد شہریوں کے ساتھ ایسا ظلم دیکھنے کو ملے۔ اچھا تو ناظرین، ان 4 سالوں میں یہ معاملہ خاموش ہی رہا، لیکن 17 فروری کو جب ایک گراں ناز نامی خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے کہا کہ اس کے بچوں اور اس کو سردار کیتھران کی اس قید سے آزاد کروایا جائے، اور اس نے قرآن پر بھی ہاتھ رکھا ہوا،
तब भी इस पर किसी ने खास तवज्जो ना दी। लेकिन जब इस वीडियो के 3 दिन यानी 20 फरवरी 2023 को बरखान के एक कुएं से 3 लाशें बरामद हुई, तो लोगों का कहना था कि ये उसी खातून और उसके 2 बेटों की लाशें हैं। तब पूरी अवाम जाग गई और एहतजाजन बाहर निकल आए, सरदार अब्दुर्रहमान केथरान को गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस खातून ने वीडियो कैसे बनाई, उसके पास इस कैद में मोबाइल कहां से आया। इलाके के मकीन कहते हैं कि इनाम केथरान ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके वो मोबाइल गिरान आज तक पहुंचाया कि लोगों को सरदार अब्दुर्रहमान केथरान की मजालिम का इल्म हो सके। इसके अलावा इनाम केथरान ने मुख्तलिफ तस्वीर भी शेयर की, जिसमें खान मोहम्मद मेरी के खानदान वालों को यानी उनकी बीवी, बेटी और बच्चों को आप देख सकते हैं कि वो सरदार केथरान की कैद में हैं और उनसे मुलाजमों जैसा काम लिया जाता था। नाज़रीन, अभी तक तो इनाम केथरान इस वाक़े का सबसे बड़ा हीरो है। इनाम केथरान लोगों की बहुत पजीराई हासिल कर चुका है। लोग कहते हैं कि ये इनाम केथरान वो वाहिद बहादुर इंसान है जिसने सबसे पहले सरदार केथरान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान केथरान का कहना है कि ये सारी इनाम केथरान की साजिश है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है कि वो सरदार बन सके। जेल जाने से सबसे बड़ा फायदा इसी को होगा और ये 3 कत्ल इनाम ने ही किए हैं। तो दोस्तों, अगर इस अंदाज से सोचा जाए तो सरदार केथरान का ये बयान भी इनाम केथरान के इसके किरदार को मशकूक बनाता है। खैर, सरदार अब्दुर्रहमान को तो इन लोगों को कैद में रखने और तशद्दुद करने पर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इन इनाम केथरान से भी तफ्तीश होनी चाहिए, आखिर उसने ये इंकिशाफात पहले क्यों नहीं किए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।